اپنے اپنے گریبان میں دیکھیے گا، اگر یہ شرک تمہارے اندر ہے، اللہ کی قسم ساری زندگی کی عبادتیں تباہ و برباد ہیں۔ اگر تم اس کی عبادت کر رہے ہو جو سنتے نہیں، جو قبر میں چلا جائے وہ سنتا نہیں، اگر تم اس سے مانگ رہے ہو، اس کے ذریعے مانگ رہے ہو، اس کی قبر پہ جا کے دعا کر رہے ہو کہ یہاں آ کر دعا زیادہ قبول ہوگی، اللہ کی قسم تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ آپ نہیں جانتے؟ تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہمارا قریبی تھا، ولی اللہ تھا یا کوئی اللہ کا پیغمبر تھا، بستی کے پاس سے گزرے تو کہا یا رب اتنی تباہ ہو گئی بستی، ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ میرے رب نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اسے بھی 100 سال تک فوت کر دیا۔ ثُمَّ بَعَثَ، 100 سال کے بعد اٹھایا۔ تیسرا پارہ دوسرا رکوع ہے، پڑھ لینا گھر جا کے۔ اللہ نے 100 سال کے بعد اٹھایا، اب وہ فوت ہوا تھا، یا تو اللہ کا ولی تھا یا اللہ کے پیغمبر تھے کوئی۔ لوگ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام تھے، پکی دلیل کوئی نہیں، بہرحال کوئی اللہ کا مقرب ضرور تھا۔ 100 سال زمین کے اوپر پڑے رہے، اب زمین کی سطح اور کہاں قبر کے اندھیرے، زمین کی سطح اور کہاں قبر کے اوپر سلیپیں، زمین کی سطح اور کہاں اس کے اوپر مٹی اور سنگ مرمر اور اس کے اوپر چادریں اور اس کے اوپر گنبد، کتنا فرق ہے۔ ایک یہ بھی فوت ہوا، ایک وہ بھی فوت ہوا، وہ نیچے گیا، یہ سامنے آیا، اس کے اوپر ہوائیں چلیں، طوفان آئے، آندیاں آئیں، سردیاں آئیں، گرمیاں آئیں، دھوپ آئی، چھاؤ آئی، طوفان آئے، بارشیں پڑی، 100 سال کا عرصہ گزرا۔ میرے رب نے اٹھا کر پوچھا کم لبثتا، بتاؤ ذرا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ تو فوت ہونے والا اٹھ کر کہتا ہے لبثت یوما او بعض یوم، رب لگتا ہے کہ ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ۔ اسے اپنے آپ کا پتا، اسے طوفانوں کی آوازیں، بجلی کی چمک، بجلی کی گرج، ہواؤں کا چلنا، سردی اور گرمی کا آنا، 100 سال کا عرصہ گزر گیا اور اسے پتا نہیں تھا۔ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، پڑھ لینا جا کے تیسرے پارے کا دوسرا رکوع۔ تو اگر فوت ہوا زمین کے اوپر پڑا ہو، اسے کچھ سمجھ نہ آئے، اور جو نیچے جا چکا ہے تم کہو یہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ میں جب سیڑھیاں چڑھتا ہوں، وہ خادم رضوی صاحب تھے نا، وہ کہتے جب میں علی حجویری صاحب کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہوں، وہ میرے دل کی بات جان لیتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ دودھ پینے کی حاجت ہوئی، میں نے دل میں سوچا کہ میں منگنا نہیں، تو ایک بندہ دوڑا ہوا آیا، اس نے کہا اے دودھ پی لو، حضرت صاحب نے تھوڑے واسطے کر لیا۔ یہ عقیدہ ہے، میں نے خود سنا ہے، یہ سوچ ہے کہ یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ مردے جو فوت ہو جائے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کام آتے ہیں، روزے قیامت یہ کام ماننے والے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ ہے جو ہر وقت سنتا ہے، وہ ہے جو ہر وقت دیکھتا ہے، وہ ہے جو ہر مشکل میں کام آتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ زندہ رہے تو صرف سامنے سے دیکھے، فوت ہو جائے تو چاروں طرف سے دیکھے۔ زندہ رہے تو سامنے سے دیکھے، پیچھے سے نظر نہ آئے۔ اس طرح سیدھا لیٹا ہو تو اوپر نظر آئے، دائیں بائیں اور پیچھے سے نظر نہ آئے زندہ کو، اور فوت ہونے کے بعد ایک کروٹ لے کر سو جائے تو پوری دنیا کی ہر چیز نظر آ جائے۔ یہ عقیدہ شرک کا عقیدہ ہے۔ زندہ ہو تو قریب سے سنے، دور سے نہ سنے، زندہ ہو تو ایک کی سنے، ہزاروں کی نہ سنے، اور فوت ہو جائے اور قبر کے نیچے چلا جائے اور تیری کئی کلومیٹر سے سننا شروع کر دے اور ہزاروں کی سننا شروع کر دے۔ یہ عقیدہ شرک کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے۔ ایک اللہ ہے جو ایک وقت میں ہر ایک کی سنتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو ہر ایک کو دیکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو ہر ایک کا مشکل کشا ہے۔ اگر تم نے قبر والوں کو یا مورتیوں اور پتھروں کو تم نے یہ سمجھ لیا، ہندو کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ بھی تو کہتا ہے نا میں بھگوان کے پاس جاتا ہوں مجھے ملتا ہے۔ کیا کبھی ہندوؤں کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی؟ کیا کبھی ان کی مشکلیں حل نہیں ہوئی؟
کیا ان کی کبھی بیماریاں ختم نہیں ہوئی؟ تو اگر ہندو یہ عقیدہ رکھے تو وہ مشرک ہے، کافر ہے، اور اگر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ یہ مجھے دیتے ہیں، یہ کیسے توحید پرست ہو سکتا ہے؟ ملت ابراہیم کے پیچھے چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابو جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کام آتے؟ پھر کہا، یا اباتی انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے۔ قد جاءنی من میرے پاس علم آیا ہے۔ یہاں سمجھ لیں علم کسے کہتے ہیں۔ ان کا باپ بھی بڑا سیانہ تھا دنیا داری کے اعتبار سے، کاریگر بھی تھا، بت بنانے آتے تھے، بڑا فن تھا اسے بت گری کا، بت بنانے کا بڑا فن تھا، ماہر تھا، لیکن اسے علم نہیں کہا گیا۔ یہ ڈاکٹر عالم نہیں ہے، ہنر ہے، انسانی باڈی کو بہتر کرنے کا ہنر ہے۔ کسی کے پاس جانوروں کو بہتر کرنے کا ہنر ہے، یہ آپریشن کرنے کا ہنر ہے، یہ مائک بنانے کا ہنر ہے، ڈائس بنانے کا ہنر ہے، مسجد بنانے کا، دیوار بنانے کا، یہ سب ہنر ہیں۔ دنیا میں ڈاکٹر ہنر والا، انجینئر ہنر والا،